آج میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کیوں زیادہ پریشان ہوں؟ کیونکہ جو میں چاہتی تھی وہ نہیں ہوا۔ آج میں بہت زیادہ اداس ہوں۔ کیوں اداس ہوں؟ کیونکہ میں نے جیسے سوچا ہوا تھا ویسے نہیں ہوا۔ آج میرا دل ایسے کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں۔ کیوں ختم کر دوں؟ کیونکہ میری زندگی ہمیشہ ہی بری گزرنے لگی ہے۔ میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ میں دعا کرتی ہوں، میری دعا پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ایسا انسان سوچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہ یقین تو ہوتا ہے لیکن اس کو کامل یقین نہیں ہوتا، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ نہیں ہوتا، پورا یقین نہیں ہوتا۔ وہ اپنی دعا تو مانگتا ہے لیکن اس کو اپنی دعاؤں پہ یقین نہیں ہوتا۔ اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوگی۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میری دعا اس لیے بھی قبول نہیں ہو رہی کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک مایوس انسان یا تو سوچ سکتا ہے یا پھر وہ یہ چیزیں سوچ کے ہی اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس طرح سوچنے سے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی زندگی مزید خراب سے خراب تر ہوتی رہتی ہے۔ اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ جب آپ مایوس ہوتے ہیں زندگی میں تو آپ کا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ آپ کو جب یقین نہیں ہوتا کہ آپ جو خواہش کر رہے ہیں، آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ پورا ہوگا تو آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جو ٹینشن کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آپ کا جو ڈپریشن لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر یا تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ آپ مزید زندگی میں کوئی اچھا کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میں اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اگر آپ اس کو سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے تو مت کیجئے گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ شیئر ضرور کر دیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کسی اور کی زندگی آسان ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی اور کی زندگی بدل جائے۔ تو چلیں ہمارا جو آج کا واقعہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ آپ کو اس کو سن کے یہ محسوس ہوگا کہ ہاں میں بھی زندگی میں یہی غلطی کیے جا رہا ہوں، یا میں بھی زندگی میں یہی غلطی کیے جا رہی ہوں جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، اور آئندہ میں اس کو سدھار لوں گی۔ تو چلیں ہمارا جو آج کا واقعہ ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہوں میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی نہیں بھی قبول ہوتی تو میں اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا۔ اور میری ایک عادت تھی کہ میں جب بھی مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو میں نماز پڑھنے کے بعد ادھر بیٹھ کے کافی دیر تک دعائیں کرتا رہتا تھا۔ میں اکثر آس پاس دیکھتا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ کے جلدی سے فری ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، جبکہ میں نماز پڑھ کے کم سے کم بھی 1 گھنٹہ مسجد کے اندر ضرور بیٹھا رہتا تھا۔ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں آس پاس لوگوں پہ غور کرنے لگتا تھا کہ آخر وہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، وہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں، یا پھر کبھی کبھی میں اپنی دعاؤں پہ غور کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتا ہوں، میں اس کو کس خوشنودی سے اپنی دعا کروں کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ مجھے یہ عادت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے جیسے باتیں کرتے ہیں نا تو میں ایسے کرتا تھا۔ ایک دن جمعہ کا دن تھا تو میں نے سوچا آج میں جمعہ کی نماز پڑھوں گا، وہ بھی مسجد میں، اور کافی دیر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں گا۔ تو یہ سوچ کے میں نے مسجد میں جانا شروع کیا، اور میری یہ بھی عادت تھی کہ میں جب بھی مسجد جاتا تھا تو میں پیدل ہی جاتا تھا۔ میں نے گھر سے جو مسجد کا فاصلہ ہے وہ پیدل طے کیا، اور مجھے مسجد میں پہنچنے میں کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ لگا۔ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، راستے میں بہت زیادہ خوش تھا، اور میں نے جو سوچا ہوا تھا کہ آج میں یہ دعا کروں گا یا آج میں وہ دعا کروں گا، وہ ساری دعائیں ایک دفعہ میں نے اپنے دل میں دہرائیں، اور پھر میں نے اپنے سفر پہ دھیان دیا۔ تو ایسے کر کے میں مسجد پہنچا، میں نے وہاں جمعہ کی نماز پڑھی، میں نے آس پاس لوگوں کو دیکھا تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ نماز سے فری ہو کے وہ لوگ گھر چلے گئے، مسجد میں بہت کم لوگ رہ گئے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ
بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ سارے بچے چلے گئے، کچھ بچے بھی تھے جو اپنے والدین کے ساتھ نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، اس میں وہ بچہ بھی شامل تھا۔ تو میں نے اس کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نماز پڑھنے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو وہ بچہ ادھر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی۔ مجھے نہیں پتا وہ دعاؤں میں کیا مانگ رہا تھا۔ کبھی وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور چپکے سے ایسے باتیں کرنے لگتا جیسے اس کی کوئی آواز نہ سن لے، جیسے کوئی اور یہ بات نہ سن لے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کافی دیر تک دعا مانگ رہا ہے اور میں اس کو حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ آخر اس کی دعا ختم ہونے کو کیوں نہیں آتی، آخر یہ اللہ تعالیٰ سے ایسا کیا مانگ رہا ہے۔ تو میں اس کو اور غور سے دیکھنے لگا، میں تھوڑا سا پریشان ہونے لگا اور حیران ہونے لگا۔ لیکن وہ بچہ دعا کرتے ہوئے ایسے اپنے ایکسپریشن دے رہا تھا جیسے وہ دل ہی دل میں مسکرا رہا ہو، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی دعا آج قبول ہو جائے گی۔ خیر، وہ بچہ مجھے بہت پیارا لگا، مجھے اچھا لگا کہ اس نے نماز پڑھی اور وہ مسجد میں بیٹھ گیا اور اس نے اتنی دیر دعا کی۔ جب اس کی دعا ختم ہوئی تو میں نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، میں نے اس کو بولا کہ بیٹا آپ ادھر آؤ۔ تو وہ جب بچہ میرے پاس آیا تو میں اتنا زیادہ خوش ہوا کہ دیکھیں ایک بچہ کس طرح سے دعا مانگ رہا ہے۔ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کہ دیکھیں اس نے اگر اس کو کچھ چاہیے تو وہ کسی اور سے مانگ نہیں رہا، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور ایسا اس کو پتہ نہیں کیا چاہیے جو وہ اتنی دیر سے دعا مانگ رہا ہے۔ خیر، مجھے بہت اچھا لگا اس کو ایسے دیکھ کے۔ میں نے اس کو بلایا اپنے پاس اور میں نے اس کو 500 روپیز دے دیے۔ تو وہ بچہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ انکل مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے پیسے نہیں لینے۔ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا میں اپنی خوشی سے، میں اپنی مرضی سے آپ کو پیسے دے رہا ہوں اور بڑوں کا کہنا مانتے ہیں، آپ مجھ سے پیسے لے لیں۔ میں نے اس کو بہت انسسٹ کیا، تب جا کے اس نے وہ پیسے لیے اور وہ ہنستا ہوا دوڑ کے جانے لگا۔ تو پتہ نہیں میں نے کیا سوچا، میں نے اس کو ایک دفعہ پھر بلایا کہ بیٹا ادھر واپس آؤ۔ وہ جب واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا دعا مانگ رہے تھے، آپ اللہ تعالیٰ سے ایسا کیا مانگ رہے تھے جو کہ آپ کو اتنی دیر مجبور کر رہا تھا کہ آپ اتنی دیر ادھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کیے جاؤ، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاکلیٹ کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، آپ مجھے پلیز پیسے دے دیں۔ وہ بچہ تو یہ کہہ کے مسکرا کے چلا گیا، لیکن میں کئی گھنٹوں تک یہ بات سوچتا رہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کیسے قبول کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہے کہ اس کو چاکلیٹ چاہیے، اس کو پیسے چاہیے۔ میں نے تو اپنی خوشی سے یہ بات سوچتے ہوئے اس کو پیسے دے دیے کہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے دعا مانگ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس کو کیا چاہیے، لیکن دیکھیں اس کی دعا کیسے قبول ہوئی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے بھی دعا قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بھی وسیلے بناتا ہے۔ تو آج کے بعد سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا، اس بات کا یقین آ جائے گا کہ کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ پہ جو یقین ہے اس کو ختم نہیں کرنا، کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا۔ ہاں، اگر آپ ایک دعا کر رہے ہیں، بہت ٹائم سے کر رہے ہیں، اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی، یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی اسی میں بھلائی ہو۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، بلکہ آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور سیکھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ اور ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔